خوش آمدید۔ بیلاگ کی آج کی نشست میں بات ہو رہی ہے جو ایک تسلسل سے معاملہ چل رہا ہے طالبان سے مذاکرات کا، کہ جس میں ایک حکومتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی۔ اس حکومتی کمیٹی کے بعد طالبان نے 5 نام دیے ایک رابطہ کمیٹی کے لیے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اپنی بھی 10 ممبروں کی کمیٹی جو ہے وہ سنا ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں۔ اس میں اب جو رابطے کی جو کمیٹی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کرے گی طالبان کے بہاف پہ، اور پھر طالبان کی کمیٹی کے ساتھ بھی بات چیت کرے گی۔ تو کل بھی ہم نے اس حوالے سے جو پروگرام کیا تھا اس میں بات یہ نکل رہی تھی کہ یہ جو درمیان والی کمیٹی ہے یہ صرف ڈاکیے کے فرائض جو ہے وہ انجام نہیں دے گی، بلکہ اس کو ایک نگران کمیٹی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ 5 نام جو ہے وہ دیے گئے۔ ان 5 ناموں میں سے عمران خان صاحب نے تو فوراً معذرت کر لی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میں کہاں سے اس کے اندر جو ہے نا مجھے ڈال دیا آپ نے، حالانکہ طالبان نے ان کے اوپر اپنے پورے جو ہے وہ اس کا اظہار کیا تھا اعتماد کا۔ اسی طرح JUIF جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ ہم کس چکر میں جو ہے نا اس کمیٹی میں آ گئے۔ اس کے بعد آج یہ معاملہ چلتا رہا کہ حکومتی کمیٹی جو ہے وہ اس کمیٹی کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گی۔ پھر اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ مولانا سمیع الحق صاحب جو کہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں، درمیان والی کمیٹی کا، انہوں نے کہا کہ جی اس میں صرف 3 نام ہی رہیں گے، اور یہی 3 نام جو ہیں وہ حکومتی کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کریں گے۔ ان 3 ناموں میں سے 2 جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آج کی نشست میں شامل ہیں، جن میں ایک تو ہیں لال مسجد کے جو خطیب ہیں مولوی عبدالعزیز صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس پروگرام میں۔ پروفیسر ابراہیم صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے وہ کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ اس کے علاوہ فیاض الحسن چوہان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور فواد چودھری صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، اور پھر بات کریں گے کہ اب آگے یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ خوش آمدید۔ بیلاگ کی اس نشست میں بات ہو رہی ہے طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے۔ کل بھی ہم نے اس سلسلے میں پروگرام کیا تھا، آج اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، خان صاحب سانو ٹرک دی بتی سے پیچھے لا کے تے آپے دوڑ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز صاحب، بات یہ ہے کہ ہم دوڑے نہیں ہیں، ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ آج سے 10-12 سال پہلے تھے اس ایشو پہ۔ تو ہمارا ہمیں دوڑا رہے ہیں۔ سنیں ہمارا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو انکار ہے نا اس میں فرق ہے۔ ہم نے انکار نہیں کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا انکار یہ تھا کہ حکومت نے بھی نہیں پوچھا، طالبان نے بھی نہیں پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم وڈرا کرتے ہیں، ہم نے تو آنا ہی نہیں ہے اس مسئلے پہ، اس پروسیس کے اندر۔ ہاں حکومت ہم سے آ کے پوچھے گی، ہم سے مانگے گی، ڈیمانڈ کرے گی تو ہم آئیں گے۔ ہم نے صرف عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے یہ چیز کہی کہ وہ کمیٹی طالبان کی وہ نمائندے نہیں ہو سکتے، باقی ہم اس پورے پروسیس کو اون کرتے ہیں۔ ہمارا نمائندہ رستم شاہ محمد صاحب وہ موجود ہیں، ہماری حکومت KPK کی ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دے گی۔ آج جو ہے وہ شاہ فرمان کا جو ہے وزیر اطلاعات کا بیان لگا ہوا ہے فرنٹ پیج پہ تمام اخباروں میں کہ KPK کی حکومت جس قسم کی فیسیلیٹیشن حکومتی کمیٹی یا طالبان کی کمیٹی یا دونوں مل کے جو کہیں گے، پریمیسز چاہیے، کسی قسم کی جو ہے فیسیلیٹیشن چاہیے، وہ ہم دیں گے۔ ہم نے انکار نہیں کیا اس پروسیس سے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ بیل جو ہے وہ کسی منڈیٹ چڑھے۔ ٹھیک ہے۔ فواد چودھری صاحب، جو میرا سوال ہے تھا چوہان صاحب سے، چوہان صاحب نے کہا کہ جی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جی، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ تسی سانو ٹرک دی بتی سے پیچھے لا کے تے آپے جڑانا، تو ہم تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے۔ بدقسمتی بھی یہی ہے کہ یہ وہیں کھڑے ہیں، یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ PTI وہیں کھڑی ہے جہاں کھڑی تھی، اور ان کو جو پاکستان کے حالات ہیں ان کا ادراک نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ چوہان صاحب سے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کمیٹی کی کمپوزیشن اگر آپ دیکھیں، آپ کے ساتھ مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں، پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں، اور جو سمیع الحق صاحب ہیں۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ ان تینوں کے جو طالبان کے نمائندے ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ واضح ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ شروع سے ہی یہ طالبان کی فلسفی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ حکومت کی اگر کمیٹی کی کمپوزیشن دیکھیں جس میں عرفان صدیقی صاحب ہیں، میجر عامر صاحب ہیں، اور اس کے بعد رستم محمد صاحب ہیں، ان تینوں کی سوچ کا بھی ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو 6 لوگ جو ایک ہی طبقہ فکر سے اور ایک ہی نظریے کے لوگ اگر بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ کیا گفتگو کریں گے؟ اچھا، ہمارے ساتھ عبدالعزیز صاحب بھی اس وقت لائن پہ موجود ہیں۔ عبدالعزیز صاحب، خوش آمدید پروگرام میں۔
آپ نے کچھ یہ گفتگو سنی یا میں اس کو دہراؤں آپ کے لیے؟ تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہے، چونکہ میں بھی سنتا رہتا ہوں آج کل اور پروگراموں میں شریک ہو رہا ہوں، تو باتوں سے اشارہ سے اچھا، العاقل و تکفیہ الاشارہ، اس لیے عقل والے کے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. میں سمجھ گیا بات کو. بالکل لیجیے سوال. میں تو سوال یہ ہے کہ جو فواد چودھری صاحب نے ابھی کہا کہ دونوں اطراف کی جو کمیٹیاں ہیں، وہ کمیٹی جو حکومت نے بنائی ہے وہ بھی، اور وہ کمیٹی جس میں طالبان نے نام نامزد کیے ہیں، جس میں آپ کا نام بھی شامل ہے، ان میں دونوں کمیٹیوں میں جو لوگ موجود ہیں وہ ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ طالبان کے فلسفے کی حمایت کرتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں مذاکرات جو ہے وہ ریاست اور طالبان کے درمیان کیسے ہوں گے، ریاست کی نمائندگی کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اچھا سوال کیا. بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ فواد چودھری صاحب کو میں سنتا رہتا ہوں، یہ ہمیشہ ایک منفی انداز میں بات کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. بات یہ ہے کہ اگر تو طالبان غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر قانونی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو رد کیا جائے، اور یہی اسلام کا حکم ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو کسی کی بات نہیں کرتے، نہ طالبان کی بات کرتے، نہ کسی کی بات کرتے. طالبان کا اصولی موقف کیا ہے؟ طالبان کا اصولی موقف قرآن و سنت کے نفاذ کا ہے. قرآن و سنت کے نفاذ میں دو رائے تو نہیں ہو سکتی نا. اچھا، اگر ایک آدمی مومن ہے، ٹھیک میری بات تو سن لیجیے، مجھے موقع دیجیے نا. جی مجھے موقع دیجیے، خدا جی، اتنا تو موقع دیجیے نا. جی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کی دو رائے نہیں ہو سکتی. اگر تو ہم یہ کمیٹی یا وہ کمیٹی قرآن و سنت کے علاوہ کوئی بات کرے، قرآن و سنت کے اندر تو ہم نے کہہ دیا تھا. آج المیہ کیا ہے؟ آج پاکستان کیوں تباہی کے دہانے پر اچھا، ہے؟ یہ ذرا پاکستان کی تباہی کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے. مجھے ایک وضاحت چاہیے عبدالعزیز صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ایک تو اگر تو طالبان نے کوئی غیر شرعی کام کیا ہے یا قرآنی احکام کی خلاف ورزی کی ہے یا سنت نبی کے جو ہے وہ خلاف کوئی کام کیا ہے تو پھر ان کی بات کو رد کرنا چاہیے، آپ نے یہ فرمایا. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ قرآن و سنت، میری بات، دوسرا آپ نے یہ کہا کہ قرآن و سنت کی جو بالادستی ہے اس کے بارے میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا، اگر میں نے آپ کی بات درست سمجھی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اب تک جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں کیا وہ شریعت کے مطابق ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے. اور دوسرا جو بات ہے کہ قرآن و سنت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلامی تاریخ سے ایک چیز تو عیاں ہے، اور وہ یہ کہ اس پہ بہت سارا اختلاف رائے ہے ان کی شرح کے اوپر. تو جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو ہم بنیادی طور پہ کس شرح کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جو بات کی تھی اس بات کو دوبارہ سمجھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو ماضی میں طالبان یا حکومت جو کچھ کرتی رہی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو مطالبہ سامنے آیا ہے وہ ہے نفاذ شریعت کا. نفاذ شریعت کا مطالبہ غلط نہیں ہے. میں نفاذ شریعت کے مطالبے کی موقف پر بات کر رہا ہوں. نفاذ شریعت کا مطالبہ، قرآن و سنت کے نفاذ کا مطالبہ اگر طالبان کی طرف سے آئے یا کسی کی طرف سے بھی آئے، یہ مطالبہ غلط نہیں ہے. تو اس مطالبے کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. تو اس کا ماضی میں غلطیاں ہماری حکومت سے بھی ہوئیں اور طالبان سے بھی ہوئی، لیکن یہ غلطیاں پہلے حکومت نے شروع کی. امریکہ کے کہنے پر یو ٹرن لیا گیا، اور یو ٹرن نہ لیا جاتا تو یہ سارے مجاہد تھے. ان مجاہدوں کو دہشت گرد کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے، ہمارے مجاہدین جو ہے مشرف نے لیا. مجھے ذرا لینے کی ضرورت ہے. میں ذرا اسٹوڈیو میں واپس آؤں. جو میں اگر ان کی بات سمجھا ہوں فواد چودھری صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مطالبہ ہے بات چیت کا، اور بات چیت کے ذریعے جو نفاذ شریعت کا مطالبہ ہے، وہ میرا سوال رہ گیا ہے کہ وہ شریعت کون سی ہوگی، لیکن اس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ناجائز مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، فائن. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلی چیزیں ہوئیں، جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے جس میں اتنا خون بہا، اس کو وہ اس کا دفاع نہیں کر رہے. بالکل صحیح، اس کا دفاع نہیں کر رہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ذی ہوش اس کا دفاع کر سکتا. صحیح.
نہیں وہ تو مولانا نے صحیح کہا کہ ان سے غلطیاں ہوئیں، لیکن یہ غلطیاں ایسی نہیں ہیں نا جن کو ہم صرف کہتے ہیں غلطی ہوئی اور آگے چلے جائیں. سوال دو بڑے مسئلے ہیں. پہلے تو جو یہ ہمیں سمجھائیں کیونکہ ظاہر ہے مولانا ایک بڑے عالم کے بیٹے بھی ہیں، خود بھی بڑا علم رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ آرٹیکل 2A آئین کا کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا سپریم لا ہے. آرٹیکل 203 کہتا ہے کہ جو بھی قانون اسلام کے خلاف ہے وہ ریپگننٹ تصور کیا جائے گا. ہمیں صرف مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو طالبان کی شریعت ہے، جس میں مثال کے طور کے اوپر جس میں برانڈ کا جو مظاہرہ ہم نے سوات میں دیکھا، جو ہم نے افغانستان میں دیکھا، کیا مولانا صاحب جو ہیں اس برانڈ کا اسلام جو ہے وہ اس شریعت کی جو تشریح انہوں نے کی ہے، کیا ہم وہ اسلام آباد کے اوپر نافذ کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ تو نافذ نہیں کر سکتے، ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اپنی بچیوں کو سکول جانے سے نہیں روک سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آزادیاں ہیں ہماری اقلیتوں کی وہ ایک مقدس آزادیاں ہیں اور ہمارا آئین ان کا تحفظ فراہم کرتا ہے، وہ رہیں گی. سوال تو تشریح کے اوپر آتا ہے. اس کے اوپر تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ پاکستان کا سپریم لا ہے اور وہ رہنا چاہیے اور وہ ہوگا. جیسے مثلاً کے اوپر سود کی بات کرتے ہیں، ہماری حکومت کا موقف شریعت کورٹ میں یہ ہے کہ یہ بینکس کا پروفٹ ہے، یہ سود ٹرم نہیں ہے. اگر یہ غلط نظام ہے، عالمی جو دنیا کا بنیاد جس کے اوپر معاشی دنیا کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں وہ سودی نظام ہے، اس کو بجائے اس کے کہ ہم صرف کہیں کہ اس کو ہٹا دیں، آپ اس کے بارے میں جو آلٹرنیٹ نظام آپ کے پاس ہے وہ پیش کریں، اس کو ڈسکس کر لیں پارلیمنٹ کے اندر. الٹیمیٹ فیصلہ ہمارے نزدیک بنیادی جو فرق کیا ہے، ہم کہتے ہیں الٹیمیٹ فیصلہ کرنا کہ شریعت کی انٹرپریٹیشن کیا ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. وہ کسی جرگے کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا، کسی چند علماء کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا، اور پارلیمنٹ حتمی فیصلے کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اور یہی جمہوریت کی اساس ہے. اچھا، میں نے ایک بریک لینی ہے، میں بریک لے کے واپس چوہان صاحب کی طرف آتا ہوں اور پھر چوہان صاحب کی بات لے کے میں جو ہے وہ عبدالعزیز صاحب کی طرف جاتا ہوں، بٹ آفٹر دس بریک. خوش آمدید. بیلاگ کی اس نشست میں گفتگو ہو رہی ہے طالبان سے مذاکرات کی. چوہان صاحب، آپ نے گفتگو سنی عبدالعزیز صاحب کی بھی، فواد چودھری صاحب کی بھی، آپ کا کیا موقف ہے؟ سر بات یہ ہے اعجاز صاحب، مجھے بڑی ہی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم نے مذاکرات کا ایک پروسیس سٹارٹ شروع کیا، حکومت نے، پاکستان کی پولیٹیکل ساری پارٹیز نے مل کے، پاکستان کی تمام سیکورٹی فورسز کی بیک سے، یہ شریعت کے نام پہ کیا لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پچھلے 3 دن میں چاروں جو حکومتی کمیٹی کے ممبران کی گفتگو سنی، میجر عامر تو نہیں آئے، باقی تینوں رحیم اللہ، یوسف زئی، رستم شاہ محمد اور آپ کے عرفان صدیقی صاحب، تینوں نے کہا کہ انڈیویجولی جو ہم سے طالبان نے رابطہ کیا ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی مطالبہ نام کی چیز رکھی نہیں. شریعت تو بڑی بات کی بات ہے نا. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے میڈیا کے کچھ افراد اور ہمارے کچھ پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے شریعت کے نام سے لوگوں کو ڈرانا شروع. مولانا عبدالعزیز صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی ریسپیکٹیبل بات ہے، شریعت سے انکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ وہ سکھوں کی طرح وہ گنا لگانے کے لیے چلے، اور ان کا نہیں جی وہ گنا بعد میں لگاؤ جی، پہلے گاؤں والوں کا بندوبست کرو، وہ گنے چوری کر لیں گے، پوری رات گاؤں والوں کو مارتے رہے، اور گنے تو اور کھاؤ گنے. نہیں سر نہیں، بات یہ ہے آپ ایک پروسیس سٹارٹ ہونے دیں. ایک سیکنڈ میں وضاحت کر دوں نا، اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی، اس بات کا تو فیصلہ ہو گیا. پوری قوم کو ڈرایا جا رہا ہے کہ میری عرض تو سن لینا، میری عرض سن لیں تاکہ بعد میں یہ اس میں اختلاف نہ ہو. اس وقت ہم اس حوالے سے بات طالبان کی طرف سے بھی کوئی یہ مطالبہ نہیں آیا. نہیں، ہم اس حوالے سے بات ہی نہیں کر رہے کہ بات چیت ہونی چاہیے یا نہیں. یہ تو ایک ڈن چیز ہے نا. حکومتی کمیٹی بن گئی، طالبان نے بیچ میں ایک رابطہ کمیٹی نامزد کر دی، انہوں نے اپنے بندے اس پہ نہیں ہم بحث کر رہے. ہماری جو بات ہوئی جس کے اوپر فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے، اس کا تعلق وہ ہے جو کہ عبدالعزیز صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ طالبان کا مطالبہ ہے نفاذ شریعت کا. سر بات یہ ہے طالبان کی طرف سے ابھی تک کوئی، اور یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ رحمت العالمین کا مذہب جو ہے اس کے اوپر ایک سیکنڈ یہ بات میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. ابھی تک کوئی ریٹن یا وربل قسم کا ان کا مطالبہ اس کمیٹی کو، حکومتی کمیٹی کو نہیں آیا.
ٹھیک ہے نا جی. آپ شریعت کو جو ہے نا وہ ایک ایشو بنا کر ڈیمانڈ ہے پوری قوم کو کیا ڈرانے لگے ہوئے. اور جہاں تک بات ڈرانے کی بات نہیں ہے, مولانا عبدالعزیز صاحب کی بات ٹھیک ہے, شریعت ہر مسلمان اس کو مانتا ہے, جانتا ہے. لیکن آگے بات یہ ہوئی نا کہ دیکھیں نا, شریعت کوئی کوڈیفائیڈ چیز نہیں ہے, شریعت کے اوپر کوئی یہ متفق علیہ نہیں ہے, اس پہ بہت سارے اختلافات ہیں, یہ سب کا ہمیں پتا ہے, ہم سب مسلمان پیدا ہوئے تھے. پہلے ڈرایا جاتا تھا آئین کو نہیں مانتے, اب آپ دیکھیں انہوں نے جو چاروں بندے حکومتی کمیٹی کی, طالبان کی کمیٹی نے نامزد کیے, تمام کے تمام مولانا عبدالعزیز صاحب کے علاوہ جو ہے وہ سینٹ کے یا قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین کو, پارلیمنٹ کو مان رہے ہیں نا. سر یہ فضول کا ایک ڈراوا کریٹ کیا جا رہا ہے. اچھا تو میں ذرا جاتا ہوں نا, اچھا چلے میں عبدالعزیز صاحب کی طرف واپس جاتا ہوں نا. عبدالعزیز صاحب, یہ جو چوہان صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی شریعت کا مطالبہ نہیں ہے طالبان کی طرف سے. میں ان کو ابھی تک نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نہیں ہے, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مطالبہ ہے, ظاہر ہے طالبان نے آپ کو نامزد کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے. یہ تو حیرانگی کی بات ہے کہ ایک تو میری گزارش ہے, جیسے آپ نے فواد چودھری صاحب کو 2 مرتبہ موقع دیا, پورا موقع دیا, میری گزارش ہے مجھے بھی تو موقع دیجیے. جی جی آپ کو پورا موقع دیا. بات تو یہ ہے کہ یہ حیرانگی کی بات, جی 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 کہیے, بات کو موقع دیجیے. دیکھیے طالبان کا موقف ایک مرتبہ نہیں, کہ آپ میڈیا کے سامنے یہ بات نہیں آ چکی کہ وہ کہتے ہیں کہ یا تو ہم مذاکرات کے ذریعے یا جنگ کے ذریعے شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. ایک بار نہیں, بارہا یہ بات آ چکی. تو یہ حیرانگی کی بات مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ اگر آج شریعت کی بات آ رہی ہے تو اس کو متنازع نہ بنایا جائے. شریعت کا ان کا مطالبہ افغانستان کے طالبان کا بھی رہا ہے, اور یہ تو آج کا نہیں ہے, یہ تو 15-20 سال سے افغانستان میں انہوں نے شریعت کا نفاذ کیا, اور شریعت کے نفاذ کے لیے وہ لڑے, اور امریکہ کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ اسی پر ہے. اور پاکستانی طالبان کا ایک بار نہیں کئی بار یہ بات سامنے آ چکی کہ ان کا مطالبہ شریعت ہی کا ہے. باقی یہ کہنا کہ جی شریعت متفق علیہ نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات مرتب کی ہیں, قرآن متفق علیہ ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو متنازع نہ بنایا جائے. قرآن آج تک 65 سال میں اسلامی نظام نافذ کیوں نہیں ہوا؟ اسی لیے نہیں ہوا کہ جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے, اسلام تو متنازع ہے, نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے. اس کی تعبیر و تشریح, اسلام متنازع نہیں ہے, اسلام متنازع نہیں ہے, یہ کسی نے نہیں بات کی. میری بات سنیے نا, شرع جو ہے اس کے اوپر اختلافات. تعبیر و تشریح, دیکھیے تعبیر و تشریح کی بات بعد میں رکھتے ہیں. جو قرآن میں خود موجود ہے, قرآن میں چوری کی حد موجود ہے, کیا پاکستان میں نافذ ہے؟ چوریاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ حدود کا نفاذ نہیں ہے, چوریاں ہزاروں یومیہ چوریاں. اچھا چلیں, ہمارے میں ایک بات کہوں گا, میں ایک بات کہنا چاہوں گا. میری میں ایک سیکنڈ میں ذرا خوش آمدید کہہ لوں. پروفیسر ابراہیم صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. خوش آمدید پروفیسر صاحب. جی میں ایک ریکویسٹ کروں گا مولانا عبدالعزیز صاحب سے, بڑے قابل احترام ہیں, خدا را حکمت کے ساتھ معاملات کو چلائیں, حکمت کے ساتھ. ہمارے اس ویسٹرن جو انٹرسٹ ہے نا جن لوگوں کے, اور جو ہماری دشمن طاقتیں ہیں, انہوں نے اسی چیز سے ڈراوا دیا ہوا ہے طالبان کا کہ وہ تو پہلی اور آخری بات ہی شریعت کی کرتے ہیں. اور بھائی شریعت مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا شریعت سے. کچھ بہت سے ایشوز ہیں جو پاکستان کی سوورنٹی سے متعلق ہے. اگر ہم نے اس مسئلے کو سالو نہ کیا تو ہمیں پچھتانا پڑے گا, پوری پاکستانی قوم کو پچھتانا پڑے گا. اچھا میں ذرا ایک سیکنڈ, چونکہ پروفیسر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں. پروفیسر صاحب, آپ کے آنے سے پہلے جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا, جہاں پہ بات اڑ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ عبدالعزیز صاحب نے کہا پشاور کی قصہ خانی بازار میں دھماکہ, 9 افراد جاں بحق, 25 زخمی ہو گئے. کراچی لانڈھی ریلوے اسٹیشن پر شالیمار ایکسپریس میں حملہ, 10 بوگیاں الٹ گئیں. بات ہوئی نہیں, مطالبات آنا شروع ہو گئے. مذاکرات کی عوض پاکستان میں شریعت کا نفاذ طالبان کا بنیادی مطالبہ ہے. مولانا عبدالعزیز اور پروفیسر ابراہیم کی کیپٹل ٹی وی کے پروگرام بے لاگ میں گفتگو. یہ دعا ہے میرے رب سے, تجھ دوستوں میں سب سے میری دوستی پسند آئے. میرے قسمت کے ہر ایک پنے پہ میرے جیتے جی بعد مرنے کے, میرا ہر ایک لمحے میں تو لکھ دے اس میرا اسے. اور کون بنے گا پاکستان کی آواز؟ وائس آف پاکستان کی بس کا شہر قائد کی سڑکوں پر راج, سریلے اور بے سروں سب نے گایا.
طالبان کا مطالبہ ہے نفاذ شریعت. انہوں نے کہا طالبان سے بھی غلطیاں آئیں, حکومت سے بھی غلطیاں آئیں, لیکن اب بات چیت کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ اس پہ مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ چوہان صاحب کہتے ہیں کہ طالبان نے تو کوئی شریعت کا مطالبہ ابھی تک نہیں کیا. اب اس کے اوپر ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ ہو گئی کہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا معاملہ ہے. میں نے ان سے یہ عرض کی ہے کہ قرآن اور سنت کے اوپر جو اختلافات ہیں, یعنی وہ اسلام متنازع کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جو شرع کے معاملات ہیں وہ آپ لوگ جو ہے نا عالم اور فاضل ہیں اس حوالے سے, آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہے. تو پھر کس کی شریعت جو ہے اس کا نفاذ ہوگا؟ یہ دو معاملات ہیں, ذرا اس کے اوپر آپ اپنا موقف بھی پیش کریں. جی, مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے. اس وقت بات عمل درآمد کی ہے, یعنی اختلاف کوئی نہیں ہے, اور انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور مسودات کی بات کی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے آئین کا حصہ ہے, انہوں نے کام کیا ہے, اور پھر آئین کا تقاضا ہے, اور ہم 9 سال تک پارلیمنٹ کے اندر مسلسل یہ مطالبہ اٹھاتے رہے ہیں. آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی حتمی رپورٹ اور پھر سالانہ رپورٹ ہر سال پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوگی, اس کے مطابق قانون سازی ہوگی. ماضی کی پوری تاریخ میں آج تک کوئی ایک رپورٹ بھی پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئی. یہ اصل میں وہ بنیادی مسئلہ ہے, حکومت کی طرف سے قانون سازی کی حد تک بھی, اور پھر یہ جو بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ قوانین نافذ بھی ہیں, حدود آرڈیننس نافذ ہیں, قصاص اور دیت کا وہ نافذ ہے, لیکن وہ ماحول نہیں کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. وہ ماحول ہم نے مہیا کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ چوہان صاحب, مولانا عبدالعزیز صاحب کی بات میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی اختلاف یہاں پہ کوئی نہیں موجود, اور وہ فقہوں کا اختلاف ان کو بھی ہمارے آئین نے بھی, اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ریزالو کیا, اور پھر علماء کرام نے. یہ سوال آج جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ کس کا اسلام, یہ 1949 میں بھی اٹھایا گیا تھا جب قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی. اس کے بعد بھی یہ کہا جانے لگا تھا کس کا اسلام, شیعوں کا اسلام, سنیوں کا اسلام, دیوبندیوں کا اسلام, بریلیوں کا, اہل حدیث کا. اس وقت 31 علماء تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اکٹھے ہوئے, انہوں نے 22 نکات مرتب کر کے دے دیے. آج تک متفقون علیہ ہیں کہ ہمارا یہ اسلام. پروفیسر صاحب, یہ متفقون علیہ کیسے ہوئے جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے فساد کھڑا ہوا ہے اس وقت شیعہ اور دیوبندی کا, جس میں جو ہے نا شیعوں کو مارا جا رہا ہے, پھر جو ہے نا کوئی دیوبندی جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, ہزاراز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کیا اس سے ہم صرف نظر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, لیکن اس کی بات شریعت کی نہیں ہے. نہیں, شریعت کی نہیں ہے. میں تو دیکھیں, میں یہی بات کرتا ہوں نا پروفیسر صاحب, میرا مسئلہ یہی ہے, میں آپ کو بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. مسئلہ نہ تو اسلام متنازع ہے, نہ ہی یہ مسئلہ متنازع ہے کہ قرآن اور سنت کی پیروی ہونی چاہیے یا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کے جو پریکٹس کر رہے ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ اتنے جو ہے نا فسادی ہیں کہ اس سے میں نے ایک بریک لینی ہے, میں بریک لے کے واپس آتا ہوں, اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آفٹر دس بریک. خوش آمدید. بیلاگ کی اس نشست میں بات ہو رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے, اور وہاں سے بات آگے نکل گئی, اور وہ یہ کہ طالبان کا مطالبہ کیا ہے, اور مطالبے کے حوالے سے عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ شریعت کا مطالبہ ہے, پروفیسر ابراہیم صاحب نے کہا کہ بالکل یہ ہے, اور اس میں انہوں نے تھوڑی سی بات آگے بھی بڑھائی. چوہان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک جو ہے طالبان کی طرف سے شریعت کا مطالبہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. آپ ایک پوائنٹ میں اور دے دوں پروفیسر چوہان صاحب, اس کا بھی دیکھیں, پہلی بار جو مولانا عزیز صاحب بات کر رہے تھے اور پروفیسر صاحب نے اس کو تھوڑا کلیئر کر دیا, میں صرف واضح کرنا چاہ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پاکستان میں چوری کی سزا نافذ نہیں ہے, یہ حدود آرڈیننسز میں نافذ ہے. مسئلہ کیا آتا ہے, مسئلہ یہ ہے تزکیت الشہود کا جو کانسیپٹ ہے, جو ایویڈنس کا پرنسپل ہے, وہ امپلیمنٹ جو ہے اس کے طریقہ کار کے اوپر مسلکی اختلاف بھی ہے, اس کے اوپر پریکٹیکل اختلاف بھی ہے. دوسری, جس طرح جو پروفیسر صاحب نے بات کی ہے کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کے اوپر بات کریں, اسلامی نظریاتی کونسل نے زکوٰۃ کا قانون منظور کیا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا تمام شیعوں نے 80 میں آ کے یہاں پہ گھیرا ڈال لیا تھا ضیاء اللہ کے دور میں, اور وہ واپس کرنا پڑا. آپ کا اصل جو پاکستان کا جو مسئلہ ہے, جس سے مولانا بھی عالم ہے اور پروفیسر صاحب بھی عالم ہے, میں اور آپ تو عالم نہیں ہے, فیاض بھی جو ہے وہ بھی ظاہر ایک طالب علم ہے اس کے, اور زیادہ ہم سے تو خیر زیادہ ہی جانتے ہیں. آپ اپنے مسلکی اختلاف کو علمی حیثیت سے اوپر تو آپ پہلے حل کریں, پھر تلوار تو آپ تب
اٹھائیں جب آپ کا اختلاف آپس کا حل ہو جائے، ورنہ تو پاکستان میں ہر نہیں دیکھیں، میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں، آپ وکیل ہیں نا، میں اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ آپ کو میں نے کیس دے دیا، اس کے بعد میرے اپنے اندر کوئی کامن سینس نہیں ہے اور میں صرف آپ کے اوپر جو ہے نا بیٹھ جاؤں. اسی طرح میں صرف ان علماء کے سر پہ نہیں بیٹھوں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عقل دی ہے. کراچی کے اندر رینجرز نے اور کراچی پولیس نے آج سے 1 مہینہ پہلے ٹارگٹ کلر پکڑا، جس کی ایک ہی پسٹل سے شیعہ عالم دین بھی جو ہے وہ شہید ہوا اور آپ کا دیوبندی عالم دین بھی شہید ہوا. میں آن ایئر یہ بات کہتا ہوں کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر خصوصاً کوئٹہ ہزارہ سے لے کے آپ کے پورے پاکستان میں کسی دیوبندی نے شیعہ کو نہیں مارا، کسی شیعہ نے دیوبندی کو نہیں مارا. یہ ساری امریکن سی ہے اور بلیک واٹر کر رہی ہے. اب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پورے پاکستان کو پورے پاکستان کو کنفیوز کیا ہوا ہے. پورے پاکستان کے اندر یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں ہمارے چیزوں کو ماننے کے لیے. ایک سیکنڈ لیٹ می آسک. آپ بتائیں اب 96 میں کل ہوا، کل 96 میں ہوا، میری بات یار پچھلے 6 سال 96 میں نہیں ہوا. میری بات ذرا آرام سے بات کرتے ہیں نا، آرام سے بات کرتے ہیں. یہ علماء دین بیٹھے، ذرا ان سے پوچھیں کہ جو آپ کے جو فتوے ہیں، سن لینا فتوے جو ہیں آپ کے لکھنؤ کے زمانے سے چل کے آ رہے ہیں، وہ امریکن سی آئی اے تھی اس زمانے میں. صاحب خامیاں ہماری ہیں، ہماری پولیٹیکل مذہبی جماعتوں کی خامیاں ہیں. یہ باتیں نہ کریں، لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان باتوں سے. چیزوں کو مینج سارے یہ عالمی طاقتیں کر رہی ہیں اس پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. میری بات سنیں، میں پیمرا کی اجازت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو وہ فوٹیج چلا کے دکھا دیتا، ASWJ کی فوٹیج چلا کے دکھا دیتا جس میں شیعوں کو گالیاں سر عام دی جا رہی ہیں. ہر مکتبہ فکر، ہر مذہب کے اندر ایسے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. نہیں ہوتے ہیں جی پروفیسر صاحب. اچھا ایک سیکنڈ، میں قطع کلامی کر رہا ہوں، میں صرف ایک چیز پوائنٹ. پروفیسر صاحب کا جس جماعت سے تعلق ہے نا، ان کی جماعت کے ساتھ میرا بڑا پرانا جو ہے نا وہ ہے، قاضی صاحب کے ساتھ بھی بڑا ایک وہ تھا. ہاں یہ تو ہیں پرانے آپ کے ہیں نا، یہ پرانے آپ کے ہیں تبھی یہ باتیں کریں. لیکن پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ملی یکجہتی کونسل بنی تھی وہ آپ لوگوں نے اس میں ایک بڑا کلیدی جو ہے وہ کردار ادا کیا تھا. وہ ملی یکجہتی کونسل آپ نے بنائی اسی لیے تھی کہ یہ جو شیعہ سنی کا فساد ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. اس زمانے میں نہ بلیک واٹر تھی نہ کچھ. یہ فساد ذرا تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیں کہ اگر ہم نے اپنے اندر نہ دیکھا اور اپنے اندر کے السر کو نہ دیکھا تو پھر ہم اس کو درست نہیں کر پائیں گے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اس وقت یہ بحث جو ہے نا، پشتو کا محاورہ ہے، جو جس چیز کو کہا جاتا ہے پشتو میں اس کو اوربشے کہتے ہیں. ٹھیک. پٹھان اور پنجابی کی دوستی تھی تو پنجابی کہہ رہا تھا کہ جو ہے اور پٹھان کہہ رہے اوربشے. تو پشتو میں محاورہ مشہور کہ جو اور بشے لگا رکھا ہے. ٹھیک. یعنی یہ بحث بھی جو اور بشے ہے. ٹھیک. اوکے. کوئی جوہری فرق اس بحث میں نہیں ہے. یہ بلیک واٹر اور CIA بھی موجود ہے اور آپ جس طرف انگلی اٹھا رہے ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو استعمال ہو جاتے ہیں. ٹھیک. چوہان صاحب نے جو بات کی ہے، ایسے ہوا ہے کہ امام بارگاہ پہ حملہ ہوا ہے اور سوزوکی وین سے ہوا ہے اور سوزوکی وین کا نمبر وہاں نوٹ کیا گیا ہے، اور اسی تھوڑی دیر بعد مسجد پہ حملہ ہوا اور سوزوکی وین سے اور سوزوکی وین کا نمبر نوٹ کیا گیا ہے، اور دونوں طرف سے FIR درج کرنے کے لیے لوگ تانے میں پہنچے ہیں اور ایک ہی وین کا نمبر وہاں پہ دیا جا رہا ہے. اس لیے اس طرح کے لوگ بھی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اصل میں جب یقیناً بدامنی کی جب فضا پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں ہر طرح کے واقعات ہونے لگتے ہیں، اور اگر ہم امن بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے حال. اچھا چلے، میں ذرا عبدالعزیز صاحب کی طرف واپس جاتا ہوں. عبدالعزیز صاحب، اس بحث سے قطع نظر اب یہ جو کمیٹیاں بن گئی ہیں، اب آج آپ کی ملاقات نہیں ہو پائی حکومتی کمیٹی کے ساتھ، لیکن جب ہوگی تو سب سے پہلے جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں مختصراً یہ بات عرض کر دوں، جتنے مسائل آپ نے ذکر کیا، یہ اختلافات، افتراق، قتل و غارت گری، یہ سارے مسائل کا حل ہی تو نفاذ شریعت ہے. جب نفاذ شریعت ہوگا تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے نا.
آج تو کسی کو قصاص لیا نہیں جاتا، قاتل کو سزا ملتی نہیں ہے، چور کو سزا ملتی نہیں ہے، ڈاکو کو سزا ملتی نہیں ہے، اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ نہیں ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں شریعت نافذ کرو۔ عبدالعزیز جرم کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملے، چھوٹا جرم کرتا ہے، بڑا جرم کرتا ہے، یہاں بڑا جرم کرے اسے سزا نہیں ملتی۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ سنی کی لڑائی کیوں ہے؟ یہ آپس میں فرقوں کی لڑائی کیوں ہے کہ کسی کو سزا نہیں ملتی؟ کسی کا جو ہے، ہم تو چاہتے ہیں 15 دن کے اندر جو مجرم ہو سب کے سامنے اس کو سزا ملے، سب کے سامنے لٹکایا جائے۔ باقی یہ کہ جو آپ نے بات کی کمیٹی کے حوالے سے، تو ہماری تو التجا ہے، التماس ہے کہ اس وقت اس جو ماضی کو میں نے رات بھی ایک پروگرام میں کہا، میں پرویز مشرف کو گلے لگانے کو تیار ہوں۔ آئیے ہم نفاذ شریعت کرتے ہیں، قرآن و سنت کو نافذ کرتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات کو معطل کیا ہے اس کو لے کر اس ملک میں امن و امان کے لیے، مستقبل کے لیے، اگر میں اپنے دشمن پرویز مشرف جو میرے بیٹے کا قاتل، بھائی کا قاتل، میرے عزیز و اقارب کا قاتل، اس کو گلے لگانے کو تیار ہوں، تو ہم ماضی کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیں۔ ہم مستقبل کے لیے، پرامن پاکستان کے لیے، اگر میں اپنے دشمن کو گلے لگانے کو تیار ہوں، آئیں ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں۔ اسلامی نظام کوئی متنازع نہیں ہے، سعودی عرب میں نافذ ہے، کوئی اختلاف پیدا ہے، وہاں بھی شیعہ مکتب فکر رہتے ہیں، اس لیے ہم آئیں، اسلامی نظام کو نافذ کر دیں، قرآن و سنت کو نافذ کر دیں، جو متفق علیہ چیزیں ہیں پہلے اس کو تو نافذ کر دیں۔ انشاءاللہ سارے مسائل کا نظام جو ہے وہ اسلامی ہے۔ وہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ عبدالعزیز صاحب آپ کا، پروفیسر ابراہیم صاحب آپ کا۔ مجھے افسوس ہے آپ تھوڑا دیر سے پہنچے، نہیں تو کچھ اور بھی آپ سے جو ہے نا باتیں ہو جاتی۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کا، فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ یہ سارا فساد جو ہے، ایک تو انہوں نے اس بات سے کا اقرار کیا کہ یہ فساد ہو رہا ہے اور یہ شیعہ سنی کے جھگڑے بھی ہیں اور بھی اس طرح کے جھگڑے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے سب کچھ کیونکہ شریعت کا نفاذ نہیں ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کے نفاذ کے لیے ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، جب ہم اس کو نافذ کر دیں گے تو ہم ایک دوسرے کو قتل کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، تھوڑا سا یہ ایک سرکولر آرگیومنٹ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، انہوں نے سعودی عرب کی بات کی۔ سعودی عرب کی، جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اس بات پہ بھی اگر عالم اسلام میں ایک ریفرینڈم ہو جائے کہ کیا وہاں کا جو نظام ہے وہ کیا واقعی اسلامی ہے، اور وہ نظام اس کے اندر جس قسم کی پابندیاں ہیں، کیا وہ پاکستان جیسے ملک میں اور پاکستان جیسی معاشرت میں کیا ہم وہ پابندیاں قبول کر سکتے ہیں؟ کیا ان پابندیوں کو قبول کرنے سے ارتقاء کی جس سیڑھی پہ ہم اوپر جا سکتے ہیں چلے گئے ہیں، اس کے بعد ہم سیڑھیوں پہ نیچے واپس اتریں گے؟ یعنی کیا یہ ترقی معکوس کا جو عمل ہے ہمارا من حیث القوم، یہ جاری و ساری رہنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں، لیکن اس میں جو ایک بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً، کیونکہ چوہان صاحب کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک طالبان نے شریعت کے نفاذ کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن اگر وہ شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے پروفیسر ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ ایک پورا اس کا ایک فریم ورک جو ہے وہ آئین میں موجود ہے، اور آئین میں موجود فریم ورک جو ہے وہ ایک غیر متشددانہ طریقے سے جو ہے اس کا نفاذ جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کیا وہ اس بات کو قبول کر لیں گے کہ جو انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور دہشت گردی کی جن کارروائیوں میں وہ ملوث رہے ہیں، کیا وہ اس سے باز آ جائیں گے؟ کیا وہ ریاست کی بالادستی جو ہے اس کو تسلیم کریں گے؟ کیا وہ اس آئین کو تسلیم کریں گے؟ یہ اس ریاست کی جو اساس ہے، کیا اس کے بارے میں وہ اپنا جو انہوں نے ایک اب تک جو ان کے مطالبات ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال اس ملک کی سلامتی کے لیے اور امن کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوں۔ گو کہ اب تک جو ہم نے دیکھا ہے اس سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آپٹمزم جو ہے وہ میرے خیال میں جائز نہیں ہوگا، لیکن جیسے وہ کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، تو ہم بھی بہار کی امید رکھیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔